الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سجدہ نہ کرنا بھی تکبر کی علامت ہے. سجدہ نہ کرنا بھی تکبر کی علامتوں میں سے ہے کہ یہ خالق کو سجدہ نہیں کرتا جس نے ہر چیز عطا فرمائی ہے, ہر چیز میں غور فکر کرے, ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. یہ بندہ سجدہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کے دل کے اندر تکبر ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے اپنے عمل کے ذریعے انکار کر رہا ہے. تو نفس کی اصلاح ضروری ہے, نفس کی اصلاح ضروری ہے. تو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نفس ما کم تر الفرعون میں لیکن اورعون ما رعون میں. فرماتے تھے کہ ہمارا جو نفس ہے یہ فرعون سے کم نہیں, ہمارا جو نفس ہے یہ فرعون سے کم نہیں ہے, لیکن اس کے پاس تو طاقت تھی, ہمارے پاس طاقت بھی نہیں ہے, لیکن ہمارا جو نفس ہے یہ تو فرعون سے بھی گیا گزرا ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھ کر حفاظت فرمائے, گناہوں کے اعتبار سے دیکھیں, عبادات میں سستی کے اعتبار سے دیکھیں, معاملات میں کوتاہی کے اعتبار سے دیکھیں, ہر معاملے کو دیکھیں تو ہر چیز میں ہماری کوتاہی نظر آتی ہے. تو اس لیے سب سے بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں. دیکھیں جن چیزوں سے نفس میں تکبر پیدا ہوتا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دو. بہت زیادہ کھانا پینا ہر وقت آدمی مشغول رہے, ہر وقت اسی فکر میں رہے, کھانے پینے کی فکر میں لگا رہے, اس سے بھی نفس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے. جب اس لیے تو حدیث پاک میں آیا کہ جو آدمی مہر ادا کرنے پر قادر ہے اسے چاہیے کہ یہ آدمی نکاح کرے, اور جو آدمی اس بات پر قادر نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے کہ یہ نفس کو توڑنے والا ہے, نظر کو جھکانے والا ہے. کہ اپنے نفس کی اصلاح ضروری ہے کہ کھانا پینا کم ہو جائے گا تو نفس کی اصلاح شروع ہو جائے گی. ایسی ہی بعض دفعہ مال کا تکبر ہوتا ہے, بعض دفعہ جاہ کا تکبر ہوتا ہے, بعض دفعہ علم کا تکبر ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن میں آدمی کو تکبر سے بچنا ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں آدمی اتنا چھوٹا ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان اتنا حقیر ہو جائے کہ یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی جنت ہے اس کے قابل ہی نہ رہے. تو تکبر کسے کہتے ہیں؟ جیسے بعض میں آتا ہے بطر الحق وغمت الناس, حق بات کو قبول نہ کرنا تکبر ہے اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے. کہ یہ آدمی نفس کے دھوکے میں پڑا ہوا ہے, حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میرے مزاج کے خلاف ہے یہ بات اس لیے میں قبول نہیں کرتا, میرے مزاج کے خلاف یہ چیز ہے اس لیے میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لوگوں کو حقیق سمجھ رہا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں تو کامل ہوں, باقی سارے کے سارے لوگ حقیق, باقی سارے کے سارے لوگ گناہوں میں مبتلا. اسی لیے اپنی اصلاح کی فکر ایسی ہو کہ سب لوگوں کو اپنے سے اچھا سمجھنے والا ہو, حق بات کو قبول کرنے والا. بہت سی چیزیں ہیں جیسے عبادات کے اعتبار سے سستی ہے, ایسے ہی معاملات کے اعتبار سے, اخلاقیات کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ کوتاہی. اور اخلاق ہمارے کتنے گئے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ جو چیز ہمارے مزاج کے مطابق ہے چاہے وہ شریعت کے خلاف ہے, ہمارے مزاج کے مطابق کوئی بندہ بات کر رہا ہے یا عمل کر رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے اخلاق والا ہے, چاہے شریعت کے خلاف ہی کیوں نہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھے اخلاق والا. اور اگر کوئی آدمی شریعت کے مطابق عمل کر رہا ہے, بات کر رہا ہے, ہمارے مزاج کے خلاف ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بڑا بد اخلاق آدمی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ہمارے مزاج کے خلاف اس نے کام کر دیا. تو یہ تو حق بات کو قبول کرنا نہ ہوا, یہ تو اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارنا ہوا. اور لوگوں کو حقیق سمجھنے کا معاملہ تو بہت زیادہ ہی ہے. آدمی غیبت کسی کی کیوں کرتا ہے؟ اس کی غیبت کرنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو حقیق سمجھتا ہے فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے. کسی کی عیب جوئی کیوں کر رہا ہے, کسی کو برا بھلا کیوں کہہ رہا ہے, کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیوں کر رہا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو حقیق سمجھنے کی وجہ سے ہم کرتے ہیں.
چاہے وہ سوچ کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ معاملات کے اعتبار سے ہو، عمومی طور پر یہی معاملہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے، تو یہی تکبر ہے۔ اور جس کے دل میں رائی کے جانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، حدیث پاک میں آتا ہے۔